بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا تیسرا ویلاگ تیمم کا حکم 96 ہے پیج، اور حدیث کا بھی آغاز ہو گیا ہے، اور حدیث نمبر ہے 67۔ قال اللہ تعالی وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تم کو رسول دیں وہ لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ، اس سے باز آ جاؤ۔ معرف الحدیث احادیث نبوی کا ایک جدید اور جامع انتخاب، اردو ترجمہ اور تشریحات کے ساتھ، جلد سوم، کتاب الطہارہ، کتاب الصلاۃ، تالیف مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی ویلاگ نمبر 3 کا آغاز آپ کے سامنے ہم لا رہے ہیں۔ پہاڑوں پہ بھی خوف طاری ہو جس کا، زمین پہ وہ ایسا بشر مانگتے ہیں، کرے جو ساری دنیا پہ اپنا جو سایہ، وہ صحرا میں ایسا شجر مانگتے ہیں۔ پہاڑوں پہ بھی خوف طاری ہو جس کا، زمین پہ وہ ایسا بشر مانگتے ہیں، کرے جو ساری دنیا پہ اپنا جو سایہ، وہ صحرا میں ایسا شجر مانگتے ہیں۔ تیمم کا حکم، حدیث نمبر 68۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، یہ ہے 96 اور 97 پیج۔ امیر المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، بیان فرماتی ہیں کہ ایک سفر میں تحقیقی قول کے مطابق غزوہ رضات الرقہ میں ہم رسول اللہ کے ساتھ گئے، یہاں تک کہ جب ہم مقام بیدار یا ذات الجیش کے مقام پر تھے، یہ دونوں مقام مدینہ طیبہ اور خیبر کے درمیان پڑتے ہیں، تو وہاں میرا ایک ہار جو در حقیقت میری بڑی بہن اسما کا تھا، اور میں نے عادتاً ان سے لے کر گلے میں ڈال لیا تھا، ٹوٹ کر گر گیا اور گویا گم ہو گیا۔ میں نے اس کی اطلاع رسول اللہ کو کر دی تو اس کو تلاش کرانے کے لیے آپ نے وہاں قیام فرما لیا، اور آپ کے ساتھ جو لوگ تھے وہ بھی ٹھہر گئے، اور اسی مقام پر پانی کا کوئی بندوبست نہیں تھا، تو کچھ لوگوں نے میرے والد ماجد ابو بکر کے پاس جا کر کہا کہ آپ دیکھتے ہیں آپ کی صاحبزادی عائشہ نے کیا کیا۔ انہوں نے ہار گم کر کے رسول اللہ اور آپ کے ساتھ اور آپ کے سب ساتھیوں کو یہاں ٹھہرنے پر مجبور کر دیا، حالانکہ نہ یہاں پانی ہے نہ لشکر کے ساتھ پانی ہے۔ پس اولاد الماجد پس والد ماجد حضرت ابو بکر صدیق میرے پاس تشریف لائے، اور اس وقت رسول اللہ میری ران پر سر رکھ کے آرام فرما رہے تھے، اور آپ کی نیند کو یعنی آپ کو نیند آ گئی تھی۔ بس مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تو رسول اللہ اور آپ کے سب ساتھیوں کے یہاں رکنے کا باعث بن گئی، اور صورتحال یہ ہے کہ یہاں قریب میں کہیں پانی بھی نہیں ہے اور نہ لشکر کے ساتھ پانی کا انتظام ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ والد ماجد نے مجھے خوب ڈانٹا، اور جو اللہ کو منظور تھا اسی وقت انہوں نے مجھے وہ سب کچھ کہا، اور غصے سے میرے پہلو کو نوچنے لگے، یعنی میرے پہلو کوچنے لگے، لیکن رسول اللہ چونکہ میری ران پر سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے، اس لیے میں بالکل نہیں ہلی کہ میری حرکت کرنے سے آپ کے آرام میں خلل نہ پڑ جائے۔ بس رسول اللہ سوتے رہے یہاں تک کہ آپ نے صبح کی ایسے مقام پر اور ایسی حالت میں کہ وہاں پانی کا کوئی بندوبست نہیں تھا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت نازل فرمائی، تو سب لوگوں نے تیمم کیا اور تیمم کر کے نماز ادا کی۔ تو اسید بن عزیر نے جو ان نقبہ انصار میں سے ایک تھے جنہوں نے رسول اللہ کے ہاتھ پر ہجرت سے پہلے بیعت کی تھی، کہا اے آل ابو بکر، یہ تیمم کا حکم تمہاری پہلی برکت نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی تمہارے ذریعے امت کو برکتیں مل چکی ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس سب کے بعد جب اس اونٹ کو اٹھایا گیا جو میری سواری میں تھا، تو میرا وہ ہار اس کے نیچے مل گیا۔ تشریح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی اس روایت میں
جس آیت تیمم کا ذکر ہے اس سے غالباً صورت نساء کی یہ آیت مراد ہے۔ ناظرین اس کو انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویلاگ کا حصہ بنائیں گے۔ آج کے 3 ویلاگ ہمارے کمپلیٹ ہوئے، ویلاگ نمبر 4 میں اس کا بقیہ حصہ پیش کیا جائے گا۔ یہ کہتی تھی گھر جا جا کر، یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ، میرے گھر میں خیر الورا آ گئے ہیں، بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر، میرے گھر حبیب خدا آ گئے ہیں، اٹھی 400 رحمتوں کی گھٹائیں، معطر ہیں ساری فضائیں فضائیں، خوشی میں یہ جبریل نغمے سنائے، وہ شافع روزے جزا آ گئے ہیں۔